Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you all would be fit and fine with the grace of Allah Almighty. Dear students, I am Munawwar Ali Mari, your SST teacher for class 5. Dear students, in our previous classes, we started the new chapter, the chapter number 5, which is about the continents. In previous classes, we started this chapter and we studied about the western and central part of the Asia. In such parts of the Asia, we studied about the Russia and about its features. So today we are going to start another topic which is about the East Asia. Means the location of Asia is east, which we are going to study right now. So East Asia is that part of Asia in which the China lies. मशरकी जो एशिया जो है यानी कि ईस्ट एशिया को हम उर्दू में कहते हैं मशरकी एशिया, वो जगह है, वो लोकेशन है, वो साइट है जहाँ पर चाइना मौजूद है. और चाइना का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो चाइना जो है इस खित्ते के अंदर यानी कि ईस्ट एशिया के अंदर जो है वो दुनिया का एक बड़ा जो है रकबे के हिसाब से और अवामुन्नास के हिसाब से यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से एक इट कंसीडर्स लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और विथ 1 बिलियन पीपल और 1 बिलियन लोगों के साथ साथ जो है वो ज़मीनी हिसाब से और अवामुन्नास के हिसाब से ईस्ट एशिया के अंदर एक बड़ा जो है वो मुल्क गिना जाता है. जहाँ तक जो है जनूब और मशरकी जो हिस्से हैं चाइना के वो बहुत जो है फर्टाइल हैं और फार्मलैंड्स हैं यानी कि खेती बाड़ी की ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं. वहाँ पर बहुत जो है काफ़ी तादाद में वहाँ पर बरसात भी होती है और वहाँ पर जो है बड़े बड़े माउंटेन्स भी हैं यानी कि पहाड़ भी हैं. और उसका जो शुमाली जो इलाका है चाइना का वो इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ द लार्ज डिज़र्ट्स. यहाँ पर बड़े बड़े रेगिस्तान यानी कि बैरानी इलाके जो है मौजूद हैं. और एक और बेहतरीन चीज़ है चाइना के बारे में और अमेजिंग चीज़ है चाइना के बारे में क्योंकि चाइना इज़ दैट लैंड वेयर exist very oldest civilizations and the languages. चाइना की जहाँ तक ज़मीन है, चाइना की जहाँ तक तारीख़ है तो चाइना के अंदर जो है बहुत पुरानी तहज़ीबें मौजूद थीं. सिविलाइजेशंस वहाँ पर रह चुकी हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है ज़बानें इस्तेमाल होते थे पास्ट डेज़ के अंदर यानी कि माजी के दिनों के अंदर. तो बीजिंग जो है वो इस वक्त चाइना का जो है वो कैपिटल सिटी है जो एक अहम और बेहतरीन खूबसूरत सिटी भी है वहाँ पर. और उसके अलावा और बेहतरीन चीज़ चाइना के बारे में ये है कि चाइना के साथ साथ यानी कि चाइना के जो है जनूब में जो है वहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स हैं. देयर आर दी हिमालयन माउंटेन्स which shares the borders along with India, Pakistan, Nepal and Bhutan. जो चाइना के साथ चाइना की जो बॉर्डर्स हैं उनको मिलाता है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड भूटान. भूटान के साथ, नेपाल के साथ और पाकिस्तान के साथ जो है वो हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं, मिलाते हैं चाइनाज़ की बॉर्डर्स को. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग क्योंकि यहाँ से जो है अगर हम पाकिस्तान और चाइना की जो है वो सरहदी जो बाउंड्री है उसकी बात करेंगे तो हमें जो है यहाँ पर थोड़ा नक्शे का सहारा लेना पड़ेगा. ठीक है, देखें ये है हमारा एक नक्शा. इस नक्शे के अंदर जो है ये पाकिस्तान का नक्शा है. जैसे मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लें, समझ जाएं कि ये हमारा है नॉर्थ, ठीक है, और ये हमारा है ईस्ट और हमारा ये वेस्ट और ये हमारा साउथ. तो नॉर्थ कहते हैं शुमाल को, ईस्ट कहते हैं हम मशरिक़ को, साउथ कहते हैं जनूब को, वेस्ट कहते हैं हम मगरिब को. तो
ہمارے پاکستان کی جو مشرقی سائڈ ہے، یعنی کہ یہ مشرقی جو باؤنڈری لائن ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی کہ لائن آف کنٹرول جو ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے کشمیر کا، یہاں تک یہ پوری جو بارڈر ہے، اس کے ساتھ انڈیا کی جو ہے وہ بارڈر جڑی ہوئی ہے، انڈیا کی سرحد لگتی ہے، کیونکہ یہاں پر ایسٹ میں انڈیا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر ویسٹ میں بات کریں گے تو یہاں سے جو ہے وہ افغانستان کے جو بارڈر جو ہے وہ پاکستان سے کنیکٹ کرتا ہے، بلوچستان سے اور کے پی کے تک، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو ہے ویسٹ اور ساؤتھ میں، یعنی کہ مغرب اور جنوب میں جو ہے ایران کا بارڈر کنیکٹ کرتا ہے۔ اور ہمارا جو مین ٹاپک ہے اس وقت ایسٹ ایشیا، تو اگر ہم گلگت بلتستان، یہ جو علاقہ ہے یہاں پر گلگت بلتستان کا ہے، اور یہاں سے جو تھوڑی یہ مطلب لائن دی گئی ہوئی یہ جو علاقہ ہے یہاں پر، یہ آزاد جموں کشمیر کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا یہاں پر آئی سی ٹی ہے، یعنی کہ اسلام آباد جو اس وقت پاکستان کا کیپٹل ہے، اور یہ جو علاقہ ہے آزاد جموں کشمیر کا ہے۔ اور یہ جو یہاں یہ چھوٹا سا جو علاقہ ہے یہ والا، یہ ہماری یہاں سے لائن آف کنٹرول شروع ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ہے ڈسپیوٹیڈ کشمیر، یعنی کہ جموں اینڈ کشمیر، جو اس وقت تنازعات کا شکار ہے، جو اس وقت جو ہے وہ تنازعات کا شکار ہے۔ پاکستان اور افواج پاکستان اور ہندوستان جو ہے اس خطے کے بارے میں لڑ رہے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، اس زمین کے ٹکرے کے لیے، یعنی کہ یہ ہے جموں اینڈ کشمیر، اور یہ ہے آزاد کشمیر جو وچ از دی پارٹ آف دی پاکستان۔ تو یہ ہے ہمارا گلگت بلتستان۔ تو گلگت بلتستان ہمارا آ جاتا ہے نارتھ میں، یہ ناردرن پاکستان ہے۔ یہ کون سا سائڈ ہے؟ یہ نارتھ سائڈ آف پاکستان ہے۔ تو یہاں پر جو نارتھ گلگت بلتستان کا ہاف جو باؤنڈری ہے، یہاں سے جو ہے وہ ویسٹ میں سے نارتھ میں سے چائنا جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو یہ جو ایریا یہاں پر چائنا موجود ہے، تو یہ خطہ ہے ایسٹ ایشیا، یعنی کہ مشرقی ایشیا، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مشرقی ایشیا۔ تو یہاں پر چائنا ہے، چائنا کے ساتھ اور بھی کنٹریز ہیں، جو ایک ایسٹرن جس کو بلاک کہتے ہیں، مشرقی بلاک کہتے ہیں، جس کی سرحدیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ چائنا ہے، ساؤتھ کوریا ہے، نارتھ کوریا ہے، جاپان ہے، ہانگ کانگ ہے اینڈ تائیوان۔ تو یہ سارے کنٹریز آپس میں اپنی بارڈرز ان کی آپس میں جو ہے وہ کنیکٹ ہوئی ہیں، آپس ملی ہوئی ہیں۔ تو اس کو ہم ایسٹرن بلاک کہتے ہیں، جن کے اندر یہ سارے کنٹریز آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹ ایشین کنٹریز۔ ایسٹ ایشین کنٹریز، یہ مشرقی ایشین کنٹریز ہیں، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا، چائنا، منگولیا، جاپان، ہانگ کانگ اینڈ تائیوان، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے سینٹرل ایشیا، جو ہم کہتے ہیں، میں نے آپ کو پڑھایا تھا، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، تاجکستان، یہ سینٹرل بلاک ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر چلا گیا۔ تو چائنا کے اوپر پھر یہاں سے جو ہے وہ رشین فیڈریشن ہے، جو ہماری ویسٹرن جو ہے مطلب بنتا ہے، بلاک بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں میں نے آپ کو یہ چیز پڑھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہم نے یہاں اس ہمارے لیکچر کے اندر جو ہم نے بات کی ہوئی ہے، وہ کی ہوئی ہے بھوٹان تک، ٹھیک ہے، کہ ہمالین ماؤنٹینز جو ہے وہ پاکستان کو، انڈیا کو، نیپال، بھوٹان کو جو ہے وہ ملاتے ہیں چائنا کے بارڈرز، سرحدوں تک، ٹھیک ہے۔ سو یہ آپ کا جو ہے وہ ورک ہے، آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ آپ جو ہے، یعنی کہ جہاں تک آج ہم نے بھوٹان تک پڑھا ہے، تو بھوٹان کے بعد آپ شروع کریں گے یہاں تک، دی ینگٹز ریور تک۔ ینگٹز ریور سے لے کر آپ منگولیا تک اس کی پوری جو ہے وہ اس کو ریڈ کریں گے، بعد میں اس کی پیراگراف لکھ کر آپ جو ہے وہ گروپ میں سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سو وش یو بیسٹ آف لک، ہیو اے نائس ٹائم۔